آج کے خطبہ جمعہ میں ایک بہت اہم موضوع ہے، اس پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ سورہ کہف میں اللہ رب العالمین نے ٹوٹل 110 آیات نازل فرمائی ہیں، اور ان 110 آیات میں جو آخر کی آیت کریمہ ہے، اس آخری آیت کریمہ کا جو ایک آخری حصہ ہے، اس حصے پر ہماری گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے سورہ کہف کی آخری آیت کریمہ میں کیا بیان فرمایا ہے، آئیے پہلے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں اور پھر دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین ہم سے کیا چاہتا ہے، اور نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق ہمیں کیا پیغام دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، فمن کانا جو لوگ یرجو چاہتے ہیں، فمن کانا یرجو جو لوگ چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں بھائی؟ موٹر سائیکل چاہتے ہیں، 4 پہیے والی گاڑی چاہتے ہیں، ٹرین چاہتے ہیں، ہوائی جہاز چاہتے ہیں، کھیتی باڑی چاہتے ہیں، مسجدیں بنانا چاہتے ہیں، مدارس بنانا چاہتے ہیں، کسی بستی کی حکمرانی اور حکومت چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے وضاحت فرما دیا، فمن کان یرجو جو لوگ یہ چاہتے ہیں، لقاء ربہ کہ وہ لوگ اپنے اللہ سے ملاقات کریں، جو لوگ یہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں۔ میرے بھائیو، ہم اور آپ ہیں، ہندوستان کے پرائم منسٹر سے ملنے کی اگر آرزو رکھتے ہیں، تمنا رکھتے ہیں، تو ہم ان سے مل نہیں پائیں گے، بلکہ ہمارے لیے کچھ چیزیں، کچھ شرائط ہیں۔ ہم جب ان ساری شرائط کو پورا کریں گے تب انڈیا کے پرائم منسٹر سے جا کر ہماری ملاقات ہوگی۔ یہ دنیا والوں نے ہر دیش کے پردھان منتری کے بارے میں اصول بنا لیا ہے، جو کہ صرف ایک دیش کے پردھان منتری ہیں، صرف ایک دیش کے چلانے والے ہیں۔ میرے بھائیو، اندازہ لگائیے، جب ایک دیش کے چلانے والے سے ہمیں ملاقات کرنا پڑے تو کون کون سا جتن کرنا پڑتا ہے، کیا کیا طریقہ اختیار کرنا پڑتا ہے، کس کس کے پاس جانا پڑتا ہے، کہاں کہاں فون اور کال کرنا پڑتی ہے۔ میرے بھائیو، اندازہ لگا لیجئے، جبکہ یہ ایک ملک کے پرائم منسٹر اور پردھان منتری ہیں۔ اب آئیے، اگر ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ اے دنیا والو سنو، اگر تم مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہو، لِقَاءَ رَبِّهِ جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو، تو کیا کرنا پڑے گا؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا پہلی چیز یہ ہے کہ دنیا والو، اگر تم مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہو، میرا دیدار کرنا چاہتے ہو، میری رحمت طلب کرنا چاہتے ہو، اور مصیبت کو اپنے سے دور کرنا چاہتے ہو، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا پہلی چیز یہ ہے کہ خوب زیادہ نیکیاں کرو، صالحاً خالص سچی نیکیاں کرو، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا سچی نیکیاں کرو۔ سچی نیکیاں کیا میرے بھائیو؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا سچی نیکیاں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خدا کے بیان فرما دیا ہے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا اگر تم اس اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہو تو جو بھی تم نیک عمل کرتے ہو، وہ نیک عمل صرف اس کی رضا کے لیے کرو، اس کی خوشنودی کے لیے کرو۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا اس نیکی میں کسی اور کو ساجی شریک نہ بناؤ۔ آپ نے نماز پڑھ لیا تو آپ کا ارادہ یہ نہیں ہونا چاہیے میری امی ماریں گی، آپ کی نیت یہ نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں۔ اگر آپ نے زکوٰۃ دے دیا تو آپ کا ارادہ یہ نہیں ہونا چاہیے لوگ مجھے زکاتی کہیں۔ اگر آپ نے خیرات کر دیا، کسی کی مدد کر دی، تو آپ یہ نہ سوچیں لوگ مجھے خیراتی کہیں۔ اگر آپ نے غریبوں کی مدد کر دی تو اب آپ کا یہ ارادہ نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ مجھے غریبوں کی مدد والا کہیں، مدد کرنے والا کہیں۔
فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ دنیا والو، اگر تم مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہو تو تم ہمیشہ نیک عمل کرو اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ نیک عمل صرف میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرو، لوگوں کے دکھاوے کے لیے مت کرو۔ آپ نے ایک محدث کا نام سنا ہوگا، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ کتنی اہم بات کرتے ہیں، اپنی کتاب میں یہ لکھتے ہیں کیا، رب عمل صغیر، غور کریے گا، رب عمل صغیر تعظمہ النیۃ۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا بہت چھوٹا عمل ہوتا ہے، بہت چھوٹی نیکی ہوتی ہے، لیکن اس کا ارادہ، اس کی نیت اس عمل کو اللہ کی نگاہ میں بہت بڑا بنا دیتی ہے۔ آپ نے واقعہ سنا ہے، ایک آدمی یا ایک عورت جا رہی تھی، راستے میں کتا پیاسا تھا۔ ناپاک جانور اگر برتن میں منہ ڈال دے تو کیا حکم ہے، 7 بار پانی کو دھلا جائے گا، 7 بار اس برتن کو دھلا جائے گا، اور 7 بار میں 1 مرتبہ مٹی سے دھلا جائے گا۔ اتنا ناپاک جانور وہ ہے، اور وہ شخص جب راستے سے گزرتا ہے، کتنا گنہگار وہ شخص ہے، ایک ناپاک اور خبیث جانور کو صرف پانی پلا دیتا کنویں میں داخل ہو کر کے۔ میرے بھائیوں، اللہ اتنا خوش ہوتا اس کے اس عمل سے، اللہ تعالیٰ سارے گناہ اس کے معاف فرما دیتا ہے۔ رب عمل صغیر تعظمہ النیہ، انسان کا کبھی کبھی عمل بہت چھوٹا ہوتا ہے، لیکن اس کی نیت اس عمل کو بڑا بنا دیتی ہے۔ اور آگے کیا بیان فرماتے ہیں، وَرُبَّ عَمَلٍ كَبِيرٍ تُصَغِّرُهُ النِّيَّةُ، انسان کبھی کبھار تہجد گزار ہوتا ہے، سالوں سال کے روزے رکھنے والا ہوتا ہے، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرنے والا ہوتا ہے، کئی حج کر چکا ہوتا ہے، دن رات غریبوں کی مدد کرنے والا ہوتا ہے، پڑوسیوں کا خیال کرنے والا ہوتا ہے، زکوٰۃ دینے والا ہوتا ہے، خیرات کرنے والا ہوتا ہے، کسی کو تکلیف نہیں دیتا ہے، نیکیوں میں ڈوبا رہتا ہے، لیکن تصغرہ النیہ، اس کا ارادہ اور اس کی نیت سارے عملوں کو برباد کر دیتی ہے۔ حیران کی بات ہے کہ نہیں؟ کتنی حیرانگی کی بات ہے، ہم اپنی عمر کی قیمتی اوقات عبادت میں لگائیں، لوگوں کی مدد کرنے میں لگائیں، محنت سے کمائی ہوئی دولت کو لوگوں میں خرچ کر دیں، لیکن جب صلے کی باری آئے، جنت میں جانے کی باری آ جائے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، تم نے تو میرے لیے کوئی عمل ہی نہیں کیا۔ آئیے میرے بھائیو آگے بڑھتے ہیں۔ ایک صحابی ہیں محمود بن لبید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اے میرے صحابہ سنو، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر یعنی الریا۔ اللہ کے رسول نے اسی وقت بیان فرما دیا تھا میرے بھائی کہ اے میرے صحابہ سنو، مجھے یہ خوف نہیں ہے کہ میری امتی بے نمازی ہو جائے گی، مجھے یہ خوف نہیں ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی مدد نہیں کریں گے۔ خوف کس بات کا ہے؟ اِنَّا خَوْفَ مَا خَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ، اے میرے صحابہ جو بات مجھے کھائی جا رہی ہے، جس بات کا مجھے فکر ہے، جس بات کا مجھے غم ہو رہا ہے، وہ بات یہ ہے کہ لوگ نیک عمل کریں گے لیکن دکھاوے کے لیے کریں گے۔ لوگ بہت بڑے بڑے نیک عمل کریں گے، ان کی خواہش یہ ہوگی کہ لوگ میری تعریف دنیا کے اندر کر دیں، لوگوں کی زبانوں سے اپنی تعریف وہ دنیا کے اندر ہی سننا چاہیں گے۔ اے میرے صحابہ مجھے یہی خدشہ ہے، جب لوگوں کی حالت یہ ہو جائے وہ جو بھی عمل کریں اور یہ سوچیں کہ لوگ میری تعریف کریں، قیامت کے دن اللہ کے پاس ان کا کوئی اجر نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں میں آپ کو کیا بتاؤں، قیامت کا دن ہوگا، پوری دنیا والے جمع ہو جائیں گے، لوگوں کے جو نیک اعمال ہوں گے اللہ رب العالمین ان سارے رجسٹروں کو منگائے گا، سارے رجسٹر لائے جائیں گے، اس میں نیکیاں درج ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا، میرے بھائیوں غور فرمائیے گا، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں یہ حدیث نقل فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ انسان کے سارے نیکیوں کے رجسٹر کو منگائے گا، فرشتوں سے کہے گا فرشتوں یہ رجسٹر ادھر رکھ دو، دوسرا رجسٹر اٹھا کر پھینک دیا جائے گا،
تیسرا رجسٹر کہے گا اللہ یہاں رکھ دو، چوتھا رجسٹر اٹھا کر پھینک دیا جائے گا۔ فرشتے کہیں گے اللہ یہ بندہ تو بڑا نیک تھا، بڑا نمازی تھا، اے اللہ اس نے تو اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال کیا، کسی کو ستایا بھی نہیں ہے، کسی کی چغل خوری بھی نہیں کی ہے، غریبوں کی اس نے مدد بھی کی۔ اللہ آخر کیا وجہ اس کے رجسٹر کو دو حصوں میں کیوں بانٹ رہا ہے؟ کچھ رجسٹر کو تو ادھر رکھ رہا ہے، کچھ رجسٹر کو ادھر پھینکوا دے رہا ہے، اللہ کیا وجہ ہے؟ اللہ رب العالمین کہے گا میرے فرشتوں سنو، یہ وہ بندہ ہے دنیا کے اندر جب بھی نیک عمل کرتا تھا اس کی خواہش یہ ہوا کرتی تھی کہ لوگ میری تعریف کریں، لوگ میری تعریف بیان کریں۔ اے میرے فرشتوں، اس نے جب یہ خواہش ظاہر کر دی تو اب اس کا کوئی عمل میرے پاس باقی نہیں رہ گیا، البتہ جس عمل کو اس نے میرے لیے کیا ہے اس عمل کا رجسٹر میں نے اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ میرے بھائیوں کیا فائدہ ہے نیکی کرنے سے جو نیکی ہمیں فائدہ نہ پہنچا سکے؟ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جب تم کوئی نیکی کرو تو تمہارے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ اللہ کے رسول نے بھی کیا بیان فرمایا؟ کسی کو صدقہ خیرات دو تو ایسا دو کہ تمہارا بایاں ہاتھ، ایک آدمی کے بدن میں دو ہاتھ ہوتے ہیں، ایک ادھر ایک ادھر، اگر اس ہاتھ سے کوئی چیز آپ دے رہے ہیں تو اس ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ آپ نے کون سی چیز اللہ کے راستے میں دی ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ وہ شرک اصغر یعنی ریاکاری، دکھاوا، شہرت طلبی، یہ وہ ساری کی ساری چیزیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ہی اس خدشے کی وضاحت فرما دی تھی اور اس کی خطرناکی کی وضاحت فرما دی تھی کہ میرے صحابہ جو لوگ اس طریقے کو اپنائیں گے ان کا کوئی عمل اللہ کے پاس باقی نہیں رہ جائے گا۔ قیامت کا دن ہوگا۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب السلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں ایک بہت پیارا واقعہ نقل فرمایا ہے اور 3 بڑے بڑے لوگوں کا واقعہ نقل فرمایا۔ میرے بھائیوں ہمارے اور آپ جیسے نہیں ہے نا، ایک نیکی کر دیں اگر انگلی میں زخم آ جائے تو اپنا نام شہیدوں میں لکھوا دیں، ایسے لوگ نہیں ہیں وہ۔ ذرا واقعے کو سنیے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان اول شیء یقضى یوم القیامۃ علی رجل استشہد۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا قیامت کا دن ہوگا، سب سے پہلے جن لوگوں کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا ان میں سب سے پہلا شخص ایک شہید ہوگا جس نے اپنی گردن کو اللہ کے راستے میں کٹا دی ہوگی، جس نے کافروں کے خلاف لڑتے ہوئے اسلام کے لیے اپنی گردن کو کٹا دیا ہوگا۔ میرے بھائیوں مجھے معلوم ہے آپ نے یہ واقعہ سنا ہے، لیکن اس واقعے کا مقصد کیا ہے میں یہ بتانا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں ہم اور آپ بڑی نیکی کرتے ہیں لیکن نیکی بچا کر کے رکھ نہیں پاتے ہیں۔ شہید کو لایا جائے گا، اللہ کے سامنے اس شہید کو کھڑا کر دیا جائے گا، فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کیا میں نے تمہیں رہنے کے لیے گھر نہیں دیا تھا؟ میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ ساری نعمتوں کا اس سے سوال کرے گا۔ اللہ کہے گا کیا میں نے تمہیں رہنے کے لیے گھر نہیں دیا تھا؟ وہ شہید کہے گا اللہ تو نے مجھے رہنے کے لیے گھر دیا تھا۔ اللہ کہے گا کیا میں نے تمہیں کھانے کے لیے سامان نہیں دیے تھے؟ وہ شہید کہے گا اللہ تو نے مجھے کھانے کے لیے بھی سامان دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ عدالت کی کرسی پر ہوگا اور یہ شہید اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، سوال و جواب ہو رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کیا میں نے تمہیں پہننے کے لیے کپڑے نہیں دیے تھے؟ اللہ تو نے مجھے دیا تھا۔ اللہ کہے گا کیا میں نے تمہیں خوبصورت اور نیک سیرت بیوی نہیں دی تھی؟ کیا میں نے تمہیں بال بچوں سے نہیں نوازا تھا؟ یہ کہے گا اللہ تو نے مجھے دنیا کی ساری نعمتیں دے رکھی تھی، کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ اللہ کہے گا کیا میں نے تمہیں کھیتی باڑیاں نہیں دی تھی؟ یہ آدمی ساری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوا چلا جائے گا۔ ساری نعمتیں جتنے بھی سواری ہواری جو بھی ہیں، پھر بھائیو جو آپ بائک چلاتے ہیں نا، 4 پہیے گاڑی چلاتے ہیں، ٹرک، بس ان سب کے بارے میں سوال ہو رہا ہے۔ مت سوچئے گا اللہ کے رسول کے زمانے میں چیزیں نہیں تھیں، سمجھ رہے؟ سب چیزوں کے بارے میں سوال ہونا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کیا میں نے فلاں نعمتیں تم پر نازل نہیں کی تھی؟ یہ آدمی کہے گا اللہ تو نے مجھے دنیا
دنیا کی ساری چیزیں دی تھی۔ میرے بھائی اللہ تعالیٰ اگلا سوال کرنے والا ہے، اب اس سوال پر غور فرمائیے گا، کہیں میرے بھائیوں ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی یہ سوال کر لے۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ مجھ سے ضرور اللہ تعالیٰ یہ سوال کرے گا، ہر مسلمان سے، ہر انسان سے اللہ یہ سوال ضرور قیامت کے دن کرے گا۔ ہمیں اور آپ کو کیا جواب دینا ہے میرے بھائیوں؟ اس کی تیاری میں لگ جاؤ۔ سوال کیا ہونے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ شہید سے کہے گا، اے شہید بتا، جب میں نے تجھے دنیا کی ساری نعمتیں دے دی تھی، جب میں نے تجھے دنیا کی ساری آسائشوں سے نواز دیا تھا، میرے بندے بتا، فما عملت فیہا، میرے نعمتوں کے بدلے میں تو نے مجھے کون سا صلہ دیا ہے؟ تو نے کون سا عمل کیا ہے؟ میں نے اتنی نعمتیں تجھ پر نازل کی، تو نے میرے لیے کون سا نیک عمل کیا ہے؟ میرے بھائی شہید کہے گا، اللہ میرے محلے والوں سے پوچھ لے، میری ماں میرے باپ سے تو پوچھ سکتا ہے میں نے کون سا نیک عمل کیا ہے۔ اللہ کہے گا میرے بندے بتا، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تو نے کون سا نیک عمل کیا ہے؟ شہید کہے گا، اللہ تو ساری چیزوں کا جاننے والا ہے اور سوال کر رہا ہے، کیا تجھے نہیں پتا فلاں وقت، فلاں دن، فلاں گھڑی میں کافروں سے لڑتے ہوئے میں نے اپنی گردن کٹا دی تھی، تجھے نہیں معلوم ہے مولا کریم؟ اللہ کہے گا مجھے معلوم ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے، فما عملت فیہا، تو نے میری خاطر کون سا نیک عمل کیا ہے؟ تو نے زمین پر کون سا نیک عمل کیا؟ سوال یہ نہیں ہے، فما عملت فیہا، تو نے میری خاطر کون سا نیک عمل کیا ہے؟ وہ شہید کہے گا، اللہ میں نے تو قاتلت فیہا، تیرے راستے میں نے جہاد کیا، حتی استشہدا، یہاں تک کہ میں شہید کر دیا گیا، یہاں تک کہ میری جان تیرے راستے میں نکل گئی۔ اللہ تعالیٰ کہے گا، کذبتا، اے شہید تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے جہاد کیا ہی نہیں ہے۔ جبکہ میرے بھائیو یہ شہید بھی صحیح کہہ رہا ہے، اس نے لڑائی کی ہے، دنیا کے اندر اس کی گردن کٹی ہے، کافروں سے لڑتے ہوئے میدان جنگ میں اس کی گردن کاٹی گئی ہے، لیکن اللہ کیا کہہ رہا؟ تو جھوٹ بول رہا ہے۔ کذبتا ہے میرے بندے، تو جھوٹ بولتا ہے۔ وہ کہے گا، اللہ میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں، اگر تجھے یقین نہ آئے تو میرے پڑوسیوں سے پوچھ لے۔ اللہ پوری زمین اس بات پر گواہ ہے، یہ آسمان بھی گواہی دے رہا ہے، اللہ وہ زمین بھی گواہ ہے جس پر میں نے جہاد کیا تھا، جنگ کیا تھا۔ اے اللہ اگر میری بات پر یقین نہیں ہے، مولا کریم پوری دنیا اس بات پر گواہی دے گی کہ میں نے تیرے راستے میں گردن کٹائی ہے۔ اللہ کہے گا اب تو خاموش ہو جا، کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے میرے راستے میں جہاد ہی نہیں کیا ہے۔ بہت روئے گا، اللہ ایسا مت کر، اے اللہ اگر میں نے جہاد نہیں کیا تو فلاں دن کون تھے جس کے خلاف میں جنگ لڑ رہا تھا؟ اے اللہ آخر میرے بارے میں فیصلہ کیا ہونے والا ہے؟ آخر تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہے گا، اے میرے بندے تو نے جہاد کیا تھا، میرے راستے میں لڑائی کی تھی، لیکن کیا تیری نیت یہ نہیں تھی؟ کیا تیرا ارادہ یہ نہیں تھا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، لوگ تجھے جہادی کہیں، لوگ تجھے طاقتور اور پہلوان کہیں؟ کیا تیری نیت یہ نہیں تھی؟ وہ بندہ کہے گا، اللہ میری نیت یہی تھی، میرا ارادہ یہی تھا، اسی لیے میں نے جنگ کیا تھا، میرا ارادہ یہی تھا۔ اب آگے سن لو، اللہ سامنے ہے، شہید شخص سامنے کھڑا ہے، اللہ میرا ارادہ یہی تھا کہ لوگ مجھے شہید کہیں، بہادر کہیں، جری کہیں، پہلوان کہیں، طاقتور کہیں، اور میں تیرے راستے میں لڑنا شروع کر دیا، بس یہی میری نیت تھی اللہ تعالیٰ، اور کوئی نیت نہیں تھی۔ اللہ رب العالمین کہے گا، فقد قیلا، اے میرے شہید بندے تجھے لوگوں نے شہید دنیا کے اندر کہہ دیا، جب تیرا گردن کٹا تو لوگوں نے تجھے بہادر کہہ دیا، اب میرے پاس کوئی چیز باقی نہیں بچی ہے۔ شہید رونے لگے گا، گڑ گڑائے گا، اللہ ایسا مت کر،
اللہ اتنا بڑا نیک عمل میں نے اپنے بال بچوں کی فکر نہیں کی، اے اللہ ایسا مت کر، اب میرے بارے میں کیا فیصلہ ہونے والا ہے؟ اللہ رب العالمین فرشتوں کو بلائے گا، اے میرے فرشتے ادھر آؤ، اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے آئیں گے، اللہ کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ کہے گا فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ۔ رسوائی دیکھ لیجئے، ذلت دیکھ لیجئے، حدیث کے الفاظ دیکھ لیجئے، فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ، اے میرے فرشتوں ہاتھ نہیں پکڑنا ہے بلکہ اس آدمی کے دونوں پیروں کو پکڑ کر اوپر اٹھا لو۔ اللہ ہم نے دونوں پیر کو پکڑ کر اوپر اٹھا لیا، اب کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہے گا میرے فرشتوں اس آدمی کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کی جانب لے کر جاؤ۔ وہ فرشتے پہنچیں گے، اللہ اب کیا کرنا ہے؟ اب کیا کریں؟ دھکا دے دیں یا اٹھا کر کے جہنم میں پھینک دیں؟ اللہ رب العالمین کہے گا میرے فرشتوں اتنا احترام کے ساتھ اسے جہنم میں دھکا نہیں دینا ہے، اتنا احترام نہیں کرنا کہ دھکا دے دینا، کیا کرنا ہے؟ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ، اے میرے فرشتوں دونوں پیروں کو پکڑو اور اٹھا کر کے بھی جہنم کے اندر پھینک دو۔ میرے بھائیو یہ ذلت ہے، یہ رسوائی ہے۔ آپ نے سنا شہید کا مقام کتنا اونچا اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ نے کہا دنیا والوں سنو، جب میرے راستے میں کوئی شہید کر دیا جائے، کوئی شہید کر دیا جائے میرے راستے میں تو تم اسے مردہ نہ کہو۔ اللہ نے کتنا احترام کیا ہے شہید کا کہ تم اسے مرا ہوا مت کہو، مردہ لفظ استعمال ہی نہ کرو اس کے بارے میں، بلکہ عزت اور احترام کے ساتھ کہو یہ شہید ہو گیا ہے۔ اتنا مقام دنیا کے اندر، اور یہ مقام بیان کیا اللہ رب العالمین نے کہ ایسا شخص جو شہید ہو جاتا ہے اللہ رب العالمین اس کی روح کو سبز رنگ کے پرندوں کے پیٹوں میں اس کو روح کو داخل کر دیتا ہے اور پوری جہنم اس شہید کے جنت اس شہید کے حوالے کر دیتا ہے، اور اللہ کہتا ہے میرے شہید بندے اب پوری جنت تیرے حوالے ہے، یہ جنت تیرے حوالے، جو تو جہاں چاہے پوری جنت میں رہ، جو چاہے وہ کھا، جیسا چاہ ویسا رہ۔ میرے بھائی یہ شہید کا مقام ہے، لیکن تھوڑی سی لاپرواہی کی وجہ سے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرماتے ہیں؟ رب عمل کبیر تصغرہ النیہ، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے انسان کا عمل بہت بڑا ہوتا ہے، انسان بہت بڑی نیکی کرتا ہے لیکن وہ نیکی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی ہے۔ میرے بھائیو شہید آدمی کتنا بڑا عمل کیا، اللہ کے راستے میں اپنی گردن کٹا دی لیکن اللہ کے یہاں کوئی اعتبار نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے دکھاوے کی نیت رکھی۔ تو دکھاوا بہت خطرناک ہے، ریاکاری سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے اس بیماری کی خطرناکی کی وضاحت حیات طیبہ میں جب آپ باحیات تھے اسی وقت آپ نے بیان فرما دیا تھا، تاکہ میرے ماننے والوں کی نیکیاں برباد نہ ہوں۔ آگے بڑھیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی کرسی پر ہوگا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلائے گا، اے میرے فرشتوں ادھر آؤ، اللہ ہم حاضر ہیں۔ اللہ رب العالمین کہے گا جاؤ فلاں محلے کے قاری قرآن، عالم دین، قرآن پڑھنے والوں کو یہاں لے آؤ، فلاں شخص کو لے آؤ، لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا میرے بندے بتا کیا میں نے تجھے فلاں نعمتیں نہیں دی تھیں؟ ساری نعمتیں اس سے بھی پوچھی جائیں گی میرے بھائیوں، ساری نعمتیں اللہ نے جتنی دی ہوں گی ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال ہوگا، یہاں تک کہ بال بچوں کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ میں نے تمہیں 3 بیٹیاں 2 بچے 2 لڑکے دیے تھے، 4 لڑکیاں 1 لڑکا میں نے تمہیں دیا تھا، ان کے ساتھ تمہارا کیا سلوک ہوا؟ ساری چیزیں پوچھی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین کہے گا میرے بندے بتا کیا میں نے تجھے فلاں نعمتیں نہیں دی تھیں؟ یہ بندہ کہے گا اللہ تیری نعمتوں کا کیا کہنا، تو نے مجھے نعمتوں میں ڈبو دیا تھا، اللہ کسی چیز کی کمی دنیا کے اندر نہیں تھی، اللہ میں کبھی غریب نہیں ہوا، کبھی فقیر نہیں ہوا، کبھی کسی کے سامنے میں نے ہاتھ نہیں پھیلایا، اللہ میں نے تو نے مجھے دنیا کی ساری نعمتیں دے رکھی تھی،
اللہ رب العالمین کہے گا میرے بندے جب میں نے تجھے دنیا کی ساری نعمتیں دے رکھی تھی تو میرا اگلا سوال یہ ہے ماذا عملت فیہا فما عملت فیہا، اے میرے بندے تو نے میرے لیے کون سا نیک عمل کیا ہے؟ یہ قاری قرآن کہے گا اللہ میں جب قرآن پڑھتا تھا لوگ میرے لہجے کی تعریف کیا کرتے تھے، اللہ جب میں قرآن پڑھایا کرتا تھا لوگ میری تعریف کیا کرتے تھے، اے اللہ میں جب لوگوں کو اسلام کی جانب دعوت دیتا تھا لوگ میری تعریف کیا کرتے تھے، فلاں صاحب بہت اچھے ہیں وہ اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اے اللہ لوگ میری بڑی تعریف کیا کرتے تھے، اللہ لوگوں سے پوچھ لے میں نے یہی ایک کام کیا لوگوں کو نمازیں پڑھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا میرے بندے تو جھوٹ بولتا ہے، نہ تو نے قرآن پڑھا ہے، نہ تو نے نماز پڑھائی ہے، نہ تو نے لوگوں کو دعوت دی ہے۔ وہ بندہ کہے گا اللہ ایسا نہ کر، میں نے یہ ساری نیکیاں کی ہیں، میرے محلے والوں سے تو پوچھ سکتا ہے، میرے والدین اس بات پر گواہ ہے، میرے بھائی بھی اس بات پر گواہ ہیں۔ میرے بھائیوں وہ بندہ کہے گا اللہ میرے ساتھ برا سلوک نہ کر، تو کہتا میں نے کچھ بھی نہیں کیا، اس کا مطلب یہ ہوا اللہ میرا ٹھکانہ نارے جہنم ہونے والا ہے۔ اللہ کہے گا میرے بندے بتا کیا تو نے قرآن کا علم حاصل کیا تھا تاکہ میں راضی ہو جاؤں؟ کیا تو نے لوگوں کو اسلام کی دعوت اس لیے دیا تاکہ میں راضی ہو جاؤں؟ کیا تو نے میری رضا مندی کے لیے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تھی؟ میری رضا مندی کے لیے تو نے قرآن کریم پڑھا تھا؟ وہ بندہ کہے گا اللہ میں نے اس لیے قرآن نہیں پڑھا تھا بلکہ میں نے قرآن اس لیے پڑھا تاکہ لوگ میری تعریف کریں۔ اللہ کہے گا کیا تو نے نماز اس لیے پڑھایا نہیں تھا تاکہ لوگ تیرے لہجے کی تعریف کریں؟ وہ کہے گا اللہ میں نے نمازیں اس لیے پڑھائی تھی کہ لوگ میری تعریف کریں۔ اے اللہ میرا مقصد یہی تھا، میری نیت یہی تھی۔ اللہ رب العالمین کہے گا میرے بندے اب تیرا کوئی عمل میرے پاس باقی نہیں بچا ہے، یہ سارا کا سارا عمل تو نے دنیا والوں کے لیے کیا تھا، دنیا میں تجھے کہہ دیا گیا۔ بہت اچھی آواز والے امام صاحب، بہت اچھے فلاں صاحب جو ہے گرچہ مولوی نہیں بہت اچھی آواز میں پڑھتے ہیں، وہ فلاں صاحب ہے نا، ارے یار وہ بہت اچھا قرآن پڑھاتے ہیں، چلو وہیں پہ بچوں کو بھیجتے ہیں۔ ہاں چوچو کا مربع آج یہ حالت ہے۔ اللہ رب العالمین کے سامنے ایسا شخص جس نے بھی قرآن کریم کو دنیا کی شہرت کے لیے، قرآن کے علم کو اپنی شہرت طلبی کے لیے یا نماز پڑھایا ہوگا تاکہ لوگ میری تعریف کریں، میرے لب و لہجے کی تعریف کریں، ایسا شخص آج بارگاہ ربانی میں جب اللہ کے سامنے کھڑا ہے رو رہا ہوگا، اللہ سے کہے گا اللہ ایک پل کا مہلت دے دے، ایک پل کی زندگی دے دے، اب میں جاؤں گا تو تیری رضا کے خاطر نماز پڑھوں گا، اب میں جاؤں گا تو لوگوں سے میں کسی چیز کی خواہش نہیں رکھوں گا، جو بھی کروں گا صرف تیری رضا کی خاطر کروں گا۔ اللہ کہے گا نہ یہ سب نہیں ہونے والا ہمارے ہاں، جو ہونا تھا ہو گیا، اصول اور قاعدہ ہم نے بیان کر دیا تھا۔ وہ آدمی کہے گا اللہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، جلد فیصلہ فرما دے۔ اللہ رب العالمین بلائے گا میرے فرشتوں ادھر آ جاؤ، اللہ کے مقرب فرشتے میرے بھائیوں آئیں گے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے آ کر کہیں گے اللہ کیا حکم ہے؟ اللہ رب العالمین کہے گا اے میرے فرشتوں اس آدمی کے دونوں پیر کو پکڑو اور پیروں کو پکڑ کر اٹھا لو۔ میرے بھائیوں یہ حافظ قرآن ہوں گے، یہ قرآن کریم پڑھنے والے لوگ ہوں گے، یہ عالم دین ہوں گے یا اپنے آپ کو عالم کہنے والے لوگ ہوں گے جن کا مقصد صرف لوگوں کی واہواہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہے گا ان کے دونوں پیر کو پکڑ کر کے اٹھا لو۔ فرشتے کہیں گے اللہ ہم نے دونوں پیر کو پکڑ کر کے اوپر اٹھا لیا، اب کیا کرنا ہے؟ اللہ رب العالمین کہے گا میرے فرشتوں اسے منہ کے بل فسحب علی وجہہ، اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کی جانب لے جاؤ۔
جہنم کے پاس پہنچیں گے، اللہ سے فرشتے کہیں گے اللہ جہنم کے سامنے ہم پہنچ گئے، اب کیا کرنا ہے؟ اے اللہ کیا اسے ہم جہنم کے اندر ڈھکیل دیں یا اٹھا کر کے پھینک دیں؟ اللہ تعالیٰ کہے گا اتنا احترام یہاں پر نہیں چلنے والا، کیونکہ اس نے میرے کلام کا احترام نہیں کیا تھا، اس نے میرے علم کی توہین کی تھی، اس نے میرے علم کا احترام نہیں کیا تھا، یہ تو ریاکاری کے لیے قرآن و حدیث پڑھتا اور پڑھاتا تھا، اس کا مقصد وہی تھی۔ اے میرے فرشتوں اتنی عزت اسے نہیں دینی ہے، اے اللہ پھر ہم کیا کریں بتا دے، ہمیں کون سا طریقہ اختیار کرنا ہے؟ اللہ رب العالمین کہے گا وَأُلْقِيَ فِي النَّارِ، اے میرے فرشتوں دونوں پیروں کو پکڑو اور خوب اوپر اٹھا لو۔ فرشتے کہیں گے اللہ ہم نے اوپر اٹھا لیا، اللہ تعالیٰ کہے گا میرے فرشتوں اب اٹھا کر کے اسے بیچ جہنم کے اندر پھینک دو۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا یہ فرشتے پیروں کو پکڑ کر کے بیچ جہنم کے اندر پھینک دیں گے۔ ایک اس کا مقام ہے، آخرت میں ان کا مقام ہے جو قرآن حدیث پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، چاہے علماء ہوں، حفاظ ہوں یا غیر علماء ہوں، سارے کے سارے لوگ جو لوگ پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، مقصد کیا ہے؟ لوگ ہماری تعریف کریں، ہمیں کہیں بہت اچھا پڑھاتے ہیں، یہ ہے وہ دنیا طلبی ہو۔ ان کا حشر یہ ہونے والا ہے قیامت کے دن پوری دنیا والوں کے سامنے اللہ تعالیٰ ایسا رسوا کرے گا، ایسا ذلیل کرے گا، جہنم میں بھی اگر پھینکا جا رہا میرے بھائیوں دونوں پیروں کے بل اٹھا کر کے اور منہ کے بل گھسیٹ کر کے جانور کی طرح لے جایا جا رہا اور پھر اٹھا کر کے بیچ جہنم میں پھینکا جا رہا۔ یہ حالت ہونے والی ہے ریاکاروں کی۔ حافظ قرآن کا مقام کیا ہے؟ جس کا مقام اللہ نے دنیا کے اندر یہ بیان فرمایا ہے کہ جو شخص قرآن کریم کا حفظ کر لے اس کا مقام کیا ہے، اللہ کے رسول نے بیان فرمایا میدان محشر میں پوری دنیا والوں کو کھڑا کیا جائے گا، اللہ کہے گا فلاں حافظ صاحب کے والدین کدھر ہیں؟ فرشتوں انہیں بلا کر کے لاؤ، اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین کہے گا مبارک ہو تم نے میری کتاب کی اپنے بچوں کو حفظ کرایا، اپنے بچوں کو اس کی تم نے تعلیم دی، میری رضا کے خاطر اے میرے فرشتوں وہ تاج اٹھا کر کے لاؤ جسے میں نے اپنے مبارک ہاتھوں سے تیار کیا ہے۔ میرے بھائیوں وہ مبارک تاج جسے پوری دنیا مل کر کے بنا نہیں سکتی ہے، دیکھنا تو دور کی بات ہے میرے بھائیوں، ایسا تاج ہوگا پوری دنیا کی نگاہیں مل جائیں ایسا تاج دیکھ نہیں سکتی ہیں، پوری دنیا کے کاریگر اکٹھا ہو جائے ایسا تاج بنا نہیں سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے مبارک ہاتھوں سے بنایا ہوا تاج منگائے گا اور پھر اس حافظ قرآن کے والدین کے سر پر وہ موتیوں اور ہیرے جواہرات کا تاج اللہ رب العالمین اپنے ہاتھوں سے اس کے سر پر رکھ دے گا۔ اتنا عظیم مقام ہے حافظ قرآن کا، نہیں حافظ قرآن کے والدین کا، جو والدین اللہ کے رضا کے خاطر اس کے دین کی حفاظت کے خاطر قرآن کے احترام میں اپنے بچے اور اپنے بچیوں کو قرآن کریم حفظ کراتے ہیں، قرآن کریم کی تعلیم دیتے ہیں، یہ مقام اللہ نے بیان فرمایا۔ میرے بھائیوں جہاں تک حافظ قرآن کی بات ہے، میں جنت کی سیڑھیاں ہوں گی، اللہ رب العالمین کہے گا فلاں حافظ صاحب کدھر ہیں، ادھر آ جائیں، حافظ صاحب آئیں گے، اللہ رب العالمین کہے گا میرے بندے تو نے قرآن کو حفظ کیا، میرے کتاب کی تو نے حفاظت کی ہے، میرے حکم کی تم نے بجا آوری کی ہے، میری خوشی کی خاطر تم نے پڑھائی کی تھی، اے میرے بندے یہ جنت کی سیڑھیاں چڑھتے چلے جا۔ حافظ قرآن کہے گا اللہ ہمیں کہاں رکنا ہے، یہ تو بہت بڑی سیڑھیاں ہیں، اللہ مجھے کہاں رکنا ہے، کس جگہ پر بیٹھنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہے گا اے میرے بندے قرآن کریم ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہوئے چلے جا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اے میرے بندے قرآن کریم آرام آرام سے پڑھتے ہوئے جا اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے چلے جا۔ وہ بندہ کہے گا اللہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کہے گا ہاں اے میرے بندے ایک بات یاد رکھ، جہاں پر تو پڑھنا بند کر دے گا وہی تیرا مقام ہوگا۔ گویا کی جنت حافظ قرآن کے حوالے ہے کہ جہاں وہ چاہیں اپنا مقام جنت میں بنا لے۔ میرے بھائیو سوچئے اللہ نے یہ مقام جب دیا ہے حفاظ کرام کا تو ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہونی چاہیے
ہے اتنا اونچا مقام اور بلند مرتبہ ملنے کے باوجود بھی قیامت کے دن ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم میں۔ وجہ کیا ہے؟ نیت، ارادہ، صرف دکھاوا، ریاکاری، شہرت۔ آخری بات بیان کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی کرسی پر ہوگا، تیسرا شخص کو لایا جائے گا میرے بھائیوں، ایٹ ایٹ کر رکھنے والوں، کما کما کر کے صرف گھر ہی بنا لو، مکان بنا لو، گاڑیاں خرید لو، ہاں ایک دوسرے سے آگے نکل جاؤ، اس کی 4 منزلہ گھر ہے تو میں کیوں پیچھے رہوں؟ اچھا، لوگ جو دنیا کے بارے میں مسابقہ کرتے ہیں، مطلب ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا بیٹا یہ ہو گیا تو میں کیوں نہ بناؤں، اس کا گھر ایسا تو میں کیوں نہ بناؤں، لیکن یہ نہیں دیکھتے اچھا فلاں کے بیٹے صاحب نے حفظ کر لیا تو میں بھی اپنے بیٹے کو حفظ کرا دوں، اس کا بیٹا عالم ہے تو میں بھی بنا دوں۔ دین کے معاملے میں ہم اور آپ کی زبان اور دماغ دونوں نہیں کھلتے ہیں، ہماری سوچوں پر قفل لگ چکا ہے، تالا لگ چکا ہے، شیطان ہمارے ذہنوں پر مسلط ہو چکا ہے میرے بھائیوں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے نہ رب کا مقام جانا ہے، نہ اس کے مقدس کلام قرآن کریم کا احترام کرنا سیکھا ہے۔ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہم دنیا میں آگے ہیں نہ دین میں آگے ہیں۔ کوئی بتائے ہمارے پاس دنیا میں کیا ہے؟ ہمارے پاس دنیا میں کیا ہے؟ پورے بھساول کے اندر 4 لوگ سرکاری نوکری پر ہوں گے۔ یہ دنیا میں ہماری ویلو ہے؟ نہ ہم دنیا میں ہیں نہ آخرت میں ہیں، بس ہم کھا رہے ہیں، جی رہے ہیں اور باتھ روم جاتے ہیں، پیٹ صاف کرتے ہیں، سو جاتے ہیں، 60-70 سالہ زندگی پا کر کے مر جاتے ہیں۔ یہ ہماری زندگی کا خلاصہ ہے۔ لیکن نہیں مسلمانوں، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے اور اشرف المخلوقات میں بھی اشرف علی الاشرف بنایا ہے، یعنی سب سے اعلیٰ اور سب سے اعلیٰ نبی خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ کا ہمیں امتی بنایا ہے۔ وہ مقدس ہستی ہے، مقدس ہستی ہے، اور اس کے ماننے والوں کا مقام بھی اللہ نے مقدس بنا دیا ہے۔ جب ہم مقدس ہیں تو ہمارا مقام بھی مقدس ہی ہونا چاہیے، لیکن ہمارا مقام مقدس کہاں رہ گیا؟ اللہ تعالیٰ اپنی عدالت کی کرسی پر ہوگا، اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہے گا اے میرے فرشتوں آؤ، اے اللہ ہم حاضر ہیں، اب کیا حکم ہے؟ 2 لوگوں کو تو ہم نے جہنم میں پھینک دیا ہے۔ وہ فرشتے کا اللہ تعالیٰ کہے گا اے میرے فرشتوں فلاں آدمی کو پکڑ کر کے لے آؤ، اس کو میں نے بڑی دولتیں دے رکھی تھی، اس کو میں نے مالدار بنا رکھا تھا، اسے میں نے غریب اور فقیر نہیں بنایا تھا، میں نے اس کو اپنی زندگی میں کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں دیا۔ اے میرے فرشتے جاؤ اس فلاں آدمی کو پکڑ کر کے لے آؤ۔ میرے بھائیوں فرشتے جائیں گے، فلاں آدمی کو پکڑ کر کے لائیں گے، اللہ کے سامنے وہ آدمی کھڑا کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا اے میرے بندے کیا تم فلاں ابن فلاں ہو؟ کیا تم فلاں کے بیٹے ہو؟ وہ بندہ کہے گا اللہ ہاں میں وہی ہوں۔ کیا تم فلاں بستی کے رہنے والے؟ ہاں اللہ میں وہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا اے میرے بندے بتا کیا میں نے تجھے دولت نہیں دی تھی؟ دیا تھا۔ کیا میں نے تجھے سواریاں نہیں دی تھی؟ کیا میں نے تجھے کھانے پینے کے سامان نہیں دیے تھے؟ کیا میں نے تجھے پہننے کے کپڑے نہیں دیے تھے؟ کیا میں نے تجھے دنیا کی فلاں فلاں نعمتیں نہیں دی تھی؟ وہ بندہ کہے گا اللہ تو نے مجھے دنیا کی ساری نعمتیں دے رکھی تھی۔ اللہ کہے گا اے میرے بندے کوئی ایک چیز بتا دے جو میں نے تجھے دنیا میں نہ دی ہو۔ اے میرے بندے بتا کوئی ایک چیز بتا جو میں نے تجھے دنیا کے اندر نہ دی ہو۔ وہ کہے گا اللہ تو نے مجھے دنیا کی سب سے بڑی چیز یعنی دولت عطا کر دی تھی۔ اللہ رب العالمین کہے اچھا اتنا تمہیں یاد ہے میں نے تمہیں ساری چیزیں دی تھیں، لیکن کیا تمہیں یہ بھی یاد ہے کہ میں نے کون سا سبق دیا تھا یاد کرنے کے لیے؟ تمہیں یہ یاد ہے کہ ہمیں اتنی چیزیں دی گئی تھیں، لیکن کیا تمہیں یہ نہیں یاد ہے کہ ہم نے تمہیں فلاں چیپٹر دے رکھا تھا، فلاں سبق دیا تھا یاد کر کے آنے کے لیے؟ کیا تم وہ سبق یاد کر کے آئے ہو؟ غور کریے گا میرے بھائیو، ایک الگ انداز ہے۔ یاد ہے کہ نہیں یا بھول گئے؟ وہ بندہ کہے گا اللہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہے گا میرے بندے فما عملت فیہا میں نے تجھے دنیا میں
نے سب سے مالدار بنایا، محلے کے چودھری تجھے بنا دیا، محلے کا مکھیا بنا دیا، کسی کے سامنے تو نے پوری زندگی ہاتھ نہیں پھیلائی۔ اے میرے بندے بتا کیا تو نے میرے راستے میں اپنی دولت خرچ کی تھی یا نہیں؟ وہ آدمی کہے گا اللہ یہ کیسا سوال ہے، فلاں عورت سے پوچھ لے، اس کی بچی کی شادی نہیں ہو رہی تھی، اللہ میں نے اتنے روپے دے دیے تھے۔ اے اللہ فلاں غریب سے پوچھ لے، اس کا گھر نہیں بن رہا تھا، میں نے پیسے دے دیے تھے۔ اے اللہ فلاں مریض سے پوچھ لے، اس کے پاس پیسے نہیں تھے دوا کرانے کے لیے، اللہ میں نے اس کو علاج کرانے کے لیے میں نے پیسے دے دیے تھے۔ اے اللہ یہ کیسا سوال ہے؟ اللہ کہے گا اے عبدی کذبتا، اے میرے بندے جھوٹ مت بول، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے کسی کی مدد ہی نہیں کی، مدد ہی نہیں کی۔ اللہ میں نے مدد کیا ہے، مدد کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ایسی باتیں مت کر، اللہ تعالیٰ تیری ذات بڑی مقدس ہے، یہ بات تیری ذات کو زیب نہیں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا میرے بندے تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے کسی کی مدد ہی نہیں کی ہے۔ وہ کہے گا اللہ پورے محلے والے گواہ ہیں، جن کی بھی میں نے مدد کی وہ سارے کے سارے لوگ گواہ ہیں۔ اللہ کہے گا نہیں مجھے کسی گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ اے بندے کیا تو یہ نہیں جانتا ہے کہ میں نے کہہ دیا تھا تم چاہے رات کی تاریکی میں کوئی عمل کرو میں اس کو دیکھ رہا ہوں، دن کے اجالے میں کوئی عمل کرو میں اسے دیکھ رہا ہوں، تمہاری نیت کیا ہے، تم کیوں یہ کام کرتے ہو، کیا تمہیں نہیں معلوم یہ بھی میں جانتا ہوں، سینے کا راز اور دل کے ارادے کا جاننے والا میں بھی میں ہی ہوں۔ وہ بندہ کہے گا اللہ بے شک تیری ہی ذات اتنی عظیم ہے۔ میرے بھائیو اللہ کہے گا تو نے کوئی نیک عمل نہیں کیا، اپنی دولت خرچ ہی نہیں کی میرے راستے میں، بندہ سمجھ جائے گا معاملہ برا ہونے والا ہے اور رہے گا گر جائے گا اللہ رب العالمین معاف کر دے، بس ایک موقع دے دے، اب دنیا کے اندر جاؤں گا نیک عمل کروں گا۔ اللہ رب العالمین کہے گا نہیں، زندگی ختم، یہ یوم الاخرہ، یوم الجزا، یوم الحساب ہے۔ یوم الدنیا، دنیا کی زندگیاں تو ختم ہو گئی، اب یہاں پہ جنت یا جہنم۔ روئے گا اللہ معاف فرما دے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کہے گا بندے بس میرا آخری سوال ہے۔ وہ کہے گا اللہ بتا کون سا سوال ہے؟ اللہ تعالیٰ کہے گا کیا تو نے فلاں کی مدد کی، کیا تیری نیت یہ نہیں تھی لوگ تجھے مالدار کہیں؟ وہ کہے گا اللہ میری نیت یہی تھی۔ اللہ کہے گا فلاں کی شادی میں تو نے پیسے دیے، کیا تیری نیت یہ نہیں تھی کہ لوگ تجھے کہیں فلاں کی شادی میں اس نے اتنا پیسہ دیا؟ وہ کہے گا اللہ میری نیت یہی تھی، میرا ارادہ یہی تھا۔ اللہ رب العالمین کہے گا اے میرے بندے کیا تجھے میرے محبوب نے یہ پیغام نہیں سنا دیا تھا، یہ پیغام نہیں بتا دیا تھا کہ جو بھی ریاکاری کے لیے کوئی عمل کرے گا، دکھاوے کے لیے کوئی عمل کرے گا، میں اس کی ساری نیکیاں برباد کر دوں گا۔ وہ کہے گا اللہ یہ بھی فرمان میں نے سنا تھا۔ اللہ کہ پھر کیوں نہیں عمل کیے؟ اللہ بس تھوڑا دل مائل ہو گیا تھا، تھوڑا شہرت طلبی چاہت تھی لوگ مجھے کہیں ایسا۔ اللہ کہے گا فرشتوں ادھر آؤ، فرشتے آئیں گے، اللہ کیا حکم ہے؟ اللہ رب العالمین کہے گا میرے فرشتوں دونوں ٹانگوں کو پکڑو اس کے، اور کیا اللہ کیا کرنا ہے؟ اٹھا لو اوپر، منہ زمین پر دھسا دو، اس کے لگا دو، منہ کو دھسا دو۔ اللہ اب کیا کرنا ہے؟ اے میرے فرشتوں بالکل جانور کی طرح، جس طرح سے مردے جانور کو کھینچا جاتا ہے پیروں کو پکڑ کر کے، اے میرے فرشتوں دونوں پیروں کو پکڑ کر کے گھسیٹتے ہوئے جہنم کی جانب لے کر کے جاؤ۔ وہ فرشتے گھسیٹ کر جا رہے ہوں گے، جہنم کے قریب پہنچے گا وہ مالدار آدمی، وہاں پر روئے گا، گڑ گڑائے گا، اے فرشتوں چھوڑ دو، میں منت کرتا ہوں، سماجت کرتا ہوں، اللہ سے کہہ دو مجھے چھوڑ دے، بس ایک آخری موقع دے دے، اب ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ فرشتے کہیں گے نہیں، ہم اپنے رب کی بجا آوری کرتے ہیں، اس کی نافرمانی نہیں کرتے، تمہارے بارے میں اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا اے میرے فرشتوں اس آدمی کے دونوں پیروں کو پکڑ کر کے اور اوپر اٹھاؤ۔ فرشتے اٹھائیں گے، اے اللہ
اب کیا کرنا ہے؟ اللہ کے فرشتے کا اللہ تعالیٰ اللہ کے فرشتے کہیں گے اے اللہ اب کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہے گا اے میرے فرشتوں اس مالدار آدمی کو اٹھا کر جہنم کے بیچ میں پھینک دو۔ ایسا اللہ اس نے تو بڑا مالدار تھا، یہ ایسے خرچ کیا۔ فرشتوں جو کہا اتنا کرو، نو آنسر نو کوشچن۔ آج ایک کلیئر ڈے، کوئی سوال جواب نہیں، جو میں کہوں گا وہی ہوگا۔ میری بادشاہت ہے نا، آج تھی بھی اور آج بھی ہے۔ فیض اٹھا کر کے بھی جہنم کے اندر فرشتے دونوں قدم کو پکڑ کر اٹھائیں گے اور بالکل بھانس کر کے، جس سے آپ بولتے ہیں پتہ نہیں آپ کی زبان میں کیا بولتے ہیں، نچا کر کے بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور جلتی ہوئی آگ میں جلتا رہے گا۔ تو میرے بھائیوں یہ ہے ریاکاری کا نقصان۔ کتنا بھی بڑا عمل کر لیں، اگر ہمارے اندر ریاکاری آ گئی، شہرت طلبی آ گئی، تو اللہ سے امید مت رکھیے گا کہ ہماری نیکیاں بچی کی بچی رہ جائیں گی۔ اسی لیے مسلمانوں صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے اسی بات کا خدشہ ہے کہ لوگ نیکیاں تو کریں گے لیکن اسے بچا کر کے نہیں رکھ پائیں گے۔ یہ کب؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ہی اس خدشے کی وضاحت فرما دی تھی۔ میرے بھائیوں ایک آخری بات یہ ہے، میں نے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا ذرا پوائنٹ کی بات ہے، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے قول بیان فرمایا۔ ان کا قول کیا ہے؟ رب عمل صغیر تعظمہ النیہ ورب عمل کبیر تصغرہ النیہ۔ وہ کیا بیان فرماتے ہیں کہ انسان کا عمل کبھی کبھار بہت چھوٹا ہوتا ہے لیکن اس کی نیت، اس کا ارادہ اس عمل کو بڑا بنا دیتی۔ انسان کا عمل کبھی کبھی بہت بڑا ہوتا ہے لیکن اس کی نیت اور اس کا ارادہ اس عمل کو چھوٹا بنا دیتا ہے۔ ہم نے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا قول بیان کیا، کیونکہ ان کا یہ قول قرآن حدیث کے موافق ہے۔ میرے بھائیوں تو کوئی بھی ہوں ان کی بات ایسے نہیں مانی جائے گی، اگر ان کی بات قرآن و حدیث کے موافق ہوگی تبھی مانی جائے گی۔ میرے بھائیوں یہ ہے اصل چیز سمجھنے والی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں مولا کریم ہم تمام مسلمانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ اللہ رب العالمین جب تک ہم جئیں اسلام پر جئیں اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر پر ہو۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم بلکم بالرؤوف الرحیم۔